السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی حساس اور اہم ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے ہم زمانے کے حالات سے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ تبدیلی دین اسلام میں ترقی کے اعتبار سے نہیں بلکہ تنزلی کے اعتبار سے اور پیچھے ہونے کے اعتبار سے ہے۔ آج کا ہمارا موضوع دراصل اللہ کے گھر، نور کے قمقمے اور مساجد سے متعلق ہے۔ اسلام میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ اللہ کی بندگی اور اس کے سامنے عاجزی کے جگہیں ہیں۔ ان مقامات پر بندہ اپنی جبین نیاز کو خم کر کے اور اپنی پیشانی کو رگڑ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مساجد کو اپنا گھر قرار دیا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ اللہ کا گھر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس زمین پر اللہ کے گھر کو آباد کیا، پھر اس کے بعد روئے زمین پر اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائیں۔ تو اس زمین پر اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر اور اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مساجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر خاصا زور دیا، حتیٰ کہ جس وقت تک آپ مکۃ المکرمہ میں قیام پذیر تھے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے اظہار بندگی کیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو راستے میں جس جگہ قیام فرمایا اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے مسجد قائم فرمائی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کے نام سے موسوم ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اپنے رہائش گاہ کے قیام سے پہلے جس چیز کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دامنگیر ہوئی وہ مسجد تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والی زمین خریدی اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، جہاں پر آج مسجد نبوی قائم ہے۔ یہ اسلام کی وہ مسجد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اور پھر اس کے اندر سے ایسا ایک عظیم انقلاب ساری دنیا میں پھیلا جس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اسلام میں مساجد کا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مساجد کا تذکرہ فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا گیا کہ بلا شبہ مساجد اللہ کی ہیں، تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی بات ہرگز نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے اور جگہ پر ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہ
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر مساجد کو اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو مساجد میں آنے سے لوگوں کو روکے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا رخ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی بے انتہا فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد روئے زمین پر نور کے قمقموں کے مانند ہیں۔ جس طرح ہم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ستارے چمکدار نظر آتے ہیں، آسمان سے اگر مسجدوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی نور کے قمقموں کے مانند چمکتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت آنے والے کو محروم نہیں کرتا۔ جو مسجد میں آتا ہے اللہ پاک اس کے نصیب کو اور اس کی قسمت کو بہتر بنا دیتے ہیں، اور جو مسجد میں آتا ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے وہ مومن ہے۔ اس کے ایمان کی گواہی دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو تم دیکھو کہ وہ مسجد سے اس کا دل لگا رہتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اس کے مومن ہونے کی تم گواہی دو۔ یہ سب فضیلتیں مساجد سے متعلق ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مساجد کی اہمیت کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو سمجھیں، اور اس مرتبے کو سمجھ کر ہم مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ یہ مسجدیں ہماری ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان مسجدوں کا تقدس ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان مسجدوں کی حفاظت نہیں کریں گے اور ان مسجدوں کے تقدس کے سلسلے میں صحیح فکر نہیں اپنائیں گے تو پھر اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ مسلمانوں کے اوپر یہ مذہبی ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے، بہت اہم لازمی فریضہ ہے کہ مساجد کی حفاظت کریں، اور مساجد کی حفاظت وہ نماز کے ساتھ اور اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ مساجد کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ہم ایسے ہی رمضان میں مساجد آباد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد مساجد سے ایسے لا تعلق اور دور ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا کوئی رشتہ ان مسجدوں سے نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس بات کی فکر کریں، اللہ کے لیے مساجد کو آباد کریں، مساجد کے سلسلے میں خاص طور پہ فکر کریں، اور مساجد کی عظمت کو، ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو پہچانیں۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے اس ملک کے حالات میں خاص طور پر اپنی مساجد کی حفاظت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مساجد کو آباد کرنے اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔